ایک دن مجھے ایک خاتون اور اس کا بچہ ملا. اس نے مجھے کہا کہ ایک چرچ میں مفت تعلیم دی جاتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ میں ایک غیر مسیحی ہوں. میں کرسچنز میں اپنے بچے کو کیسے پڑھاؤں؟ اس نے کہا میں بھی تم میں سے ہوں اور میرے سارے بچے وہیں پر پڑھتے ہیں. مجھے اپنے بچے پر ترس آیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجوں گا. اگلے دن میں اپنے بچے کو لے کر اس اسکول میں گیا. وہاں مجھے ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں. میں نے اس سے کہا جی میں اپنا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ میرا بچہ آپ کی مذہبی کلاسیں نہیں لے گا. اس نے کہا آپ پریشان مت ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. 3 دنوں کے بعد مجھے کال آئی. انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہے، آپ اٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ مجھے لگا کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگی اور میرا بچہ وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے تو مجھے جانا چاہیے. میں نے کہا جی میں آؤں گا اور اگلے دن میں اور میری بیوی چرچ چلے گئے. میں اور میری بیوی چرچ میں پیچھے بیٹھے تھے. وہ لوگ ساز بجا رہے تھے اور گیت گا رہے تھے. میں اس سارے ماحول سے بہت ناخوش تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا لیلا یہ کیسی بات ہے؟ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، تمیزدار ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے اسی رویے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. میں اٹھا اور اس کے ساتھ جا کر بحث کرنے لگا. میں نے اس سے کہا کہ آپ اچھے خاصے آدمی ہیں، ویل مینرڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں اس سے بہت غصے میں بات کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا. اگر وہ مجھ سے لڑتا تو میں بھی تیار تھا کہ میں اس کے ساتھ لڑ سکوں. لیکن اس نے بڑی نرم مزاجی، بڑی محبت اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جواب دیا. اور میں نے سوچا کہ کیا فرق ہے، اگر کوئی مجھ سے اس طرح بات کرتا تو میں اسے ضرور پیٹتا. پھر میں وہاں سے چلا گیا. میں ایک کاروبار چلاتا تھا. میں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے 25,000 روپے ماہانہ پر ایک دکان کرائے پر لی. پہلے مہینے تو بڑی اچھی کمائی ہوئی اور میں نے اپنا کرایہ وقت پر ادا کیا. دوسرے مہینے کوئی اتنی اچھی کمائی نہیں ہوئی اور جب دکان کا مالک مجھ سے کرایہ لینے آیا تو میں نے اسے 15,000 دیے اور کہا کہ 10,000 میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. لیکن اس نے مجھ سے سختی سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنے پورے پیسے چاہیے. مجھے ایک دم فکر لگ گئی کہ میں نے اب ان کے پیسے کیسے دینے ہیں. تو میں اپنی دکان سے باہر نکلا اور آوازیں لگا لگا کر بیچنا شروع کر دیا. اور لوگ میری دکان کی طرف آتے تھے اور پھر دائیں بائیں چلے جاتے تھے. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری دکان کا شٹر نیچے ہو، کہ انہیں یہ دکھائی ہی نہیں دیتی. میں اس پریشانی میں اپنے دوست کے پاس گیا. میں نے اسے سارا کچھ بتایا. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے مجھے کہا کہ تم انتظار کرو اور خود وہ کہیں چلا گیا. میں اس کے انتظار میں ایک بلڈنگ کے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا. میں وہاں پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور نہ جانے کیوں مجھے اچانک خیال آیا کہ میں بینچ کے نیچے دیکھوں. میں نے بینچ کے نیچے دیکھا تو وہاں مجھے ایک لکڑی کی کراس ملی. میں نے اسے پکڑا اور سوچا کہ یہ یہاں کیسے آئی ہے. جیسے ہی میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ تمام چیزیں رونما ہونا شروع ہوئی جو چرچ میں ہوئی تھی. میں نے وہ کراس اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ میں مسیح کو جاننا چاہتا ہوں. اتنی دیر میں میرا دوست اور اس کے ساتھ اس کا ایک جاننے والا شخص آئے. میرے دوست نے میرا تعارف اس شخص کے ساتھ کروایا اور اسے بتایا کہ اس شخص کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے. اس نے اپنی جیب سے 10,000 روپے نکالے اور مجھے دے دیے. میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، مجھے پیسے مل گئے تھے. لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مسیح نے میری مشکل کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ محض اتفاقاً تھا. لیکن دل میں یہ بات واضح تھی کہ مسیح نے اس مشکل میں سے مجھے نکالا ہے. میں نے وہ کراس لی، پیسے لیے اور میں واپس آ گیا. گھر آ کر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس کراس کو دوبارہ دیکھوں. میں نے اس کراس پر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا میتھیو 11:28. مجھے نہیں پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. میں نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو میرے سامنے ایک آیت آئی. اس پر لکھا تھا کم ٹو می آل ہو آر ویری اینڈ برڈنڈ آئی ول گیو یو ریسٹ. یہ ایک بائبل کی آیت تھی. مجھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد
ایسے لگا کہ کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور مجھے لگا کہ مجھے بائبل کے بارے میں اور جاننا چاہیے۔ پھر یوں ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا گیا، میں تلاش کرتا گیا اور مجھے ملتا گیا۔ میں اپنے بہت سے سوالوں کے جوابات ڈھونڈ چکا تھا، اور میں ایک دن بائبل پڑھ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم چرچ گئے تھے کہ تم انہیں بدلو، لیکن انہوں نے تو تمہیں ہی بدل دیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی اور میں باہر واک پر چلا گیا۔ میں کافی دیر تک باہر ہی رہا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہمارے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، بیچ میں ایک چادر لگا کر۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ تم اب میرے شوہر نہیں ہو، تم ایک بے ایمان شخص ہو۔ میں نے اس سے کہا میری پیاری بیوی، یہی راہ راست ہے، یسوع ہی خدا ہے۔ اس نے مجھے ایک دم کہا بس عادل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ یہ وقت میری زندگی میں بہت مشکل وقت تھا۔ کاروبار بھی گر رہا تھا، بیوی بھی جا چکی تھی، میں بالکل اکیلا تھا۔ اور اس وقت مجھے میرے دوست نے کہا کہ ایک آرگنائزیشن ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ میں اس آرگنائزیشن کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے وہاں ایک لفافہ دیا اور کہا کہ اسے کھولنا مت، اسے لے کر پولیس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ میں وہاں سے آ گیا اور اسی دوران مجھے میری بیوی کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ عادل تم واپس آ جاؤ، پولیس کے پاس مت جاؤ، وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ میں نے کہا لیلا، میں اب صرف یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو انہیں میں نے وہ لفافہ دیا جو مجھے آرگنائزیشن نے دیا تھا۔ انہوں نے وہ لفافہ کھولا اور مجھے جیل میں بند کر دیا۔ میں جیل میں اکیلا تھا، میں رو رہا تھا، میں پریشان تھا، میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو نے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا، تو نے کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، لیکن اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں دعا کر رہا تھا کہ اچانک سے جیل ہل پڑی اور میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صرف میں دیکھ پا رہا ہوں۔ میں پھر بھی دعا کرتا رہا۔ 10 منٹ بعد جیلر میرے سیل کے پاس آیا اور مجھے بلایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک شخص سے ملایا۔ اس شخص نے کافی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں UN کا ریپریزنٹیٹیو ہوں اور تمہیں لینے آیا ہوں۔ مجھے میرے دل میں پتا تھا کہ میری دعاؤں کا جواب کس نے دیا ہے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میرا ایمان اور مضبوط ہو چکا تھا، میں خدا میں اور مضبوط ہو چکا تھا، اور میرے سامنے ایک آیت تھی کہ وہ تیرے اور تیرے خاندان کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے خدا سے کہا کہ خدایا یہ تیرا وعدہ ہے۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے اس بات کے لیے دعا کر رہا تھا کہ مجھے اپنے بیوی اور بچوں سے واپس ملنا ہے۔ میں جب گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا تم سے ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ تم خدا سے پوچھو کہ یہ زمین یا آسمان اور یہاں تک کہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ضرور یہ خدا سے پوچھوں گی۔ اس کے بعد اس کمرے میں جو اس نے تقسیم کیا تھا، اس کے ایک حصے میں وہ سو گئی اور ایک حصے میں سو گیا۔ صبح ایسا ہوا کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے خوشی سے کہنے لگی کہ عادل میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کون سا خواب؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور میں لکڑی کے ایک تختے پر لیٹی ہوئی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں، کہ بس مجھے ابھی لے کر جائیں گے اور دفنا دیں گے، کہ 4 لوگ آتے ہیں اور وہ اس لکڑی کے تختے کو اٹھاتے ہیں اور وہ اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ میں لیٹی ہوئی ہوں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تالاب ہے، اس تالاب کے ذریعے سے تمہیں زندگی مل سکتی ہے، کیا تمہیں زندگی چاہیے؟ میری بیوی نے کہا ہاں۔ انہوں نے میری بیوی کو پانی میں ڈالا اور جب وہ باہر آئی تو اس کا کالا لباس سفید لباس میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اب وہ مری نہیں تھی بلکہ زندگی پا چکی تھی۔ جب اس نے ایک خواب مجھ سے بیان کیا تو میں نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا نشان چاہیے؟ جو تمہارے کالے کپڑے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ گناہوں کے وسیلہ سے تم مردہ تھی، لیکن اب تم مسیح کے وسیلہ سے جب سفید لباس میں باہر آئی ہو تو اب تم فتح مند ہو اور زندہ ہو۔
میں جانتا تھا کہ مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ بہت سو کے لیے بیوقوفی تھی اور شاید غلط بھی تھا، لیکن میں اسے کیسے جھٹلا دوں، اس کی محبت کو کیسے جھٹلا دوں جو میں نے تجربہ کی تھی۔ میری ان سب باتوں کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پاگل ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ خداوند یسوع مسیح کا انتخاب میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن میری یہ بہت سی قربانیاں خداوند یسوع مسیح کی قربانی جتنی نہیں ہیں جو اس نے میرے لیے دی۔ اور خداوند یسوع مسیح کو پانا اور اس کو شخصی طور پر جاننا میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا۔ لیکن یہ بات صرف آپ تب ہی سمجھ سکیں گے جب آپ خود اسے شخصی طور پر جانیں گے۔